صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں آپ کا ہم زبان نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے بلایا اسی لیے ہے کہ میرے لہجے کو آپ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، تو میں بھی اگر آپ کی گفتگو سمجھ رہا ہوتا تو آپ کے لہجے میں بات کرتا تو وہ زیادہ اچھا تھا، لیکن وہ کیا کسی نے کہا کہ زبان یار من ترکی و ترکی من نمی دانم کہ خوش بودے اگر بودے زبانش در دہان من۔ لیکن میں جو آج کا عنوان ہے اس پہ تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم ارشاد کر دو، فرما دو، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ تبلیغی مسائی، جد و جہد جب اجر، صلے اور ستائش کی آرزو سے پاک ہوں تو پھر اپنے دامن میں تاثیر رکھتی ہیں، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے سے آشنا نہیں ہوتے۔ بات دلوں تک وہی اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی، جد و جہد بے لوث رہی ہیں۔ بالخصوص انبیاء علیہم السلام کی زندگی ایسے شائبے سے بھی پاک ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، ایسے امکان کو بھی ان سے دور کیا جس سے ان کی تبلیغی جد و جہد پر کوئی حرف آ سکتا تھا۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور معبرین نے اس کی تعبیر بتائی کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ ام موسیٰ سخت پریشان ہوئی کہ فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو میری گود سے میرا بیٹا چھین کے لے جائیں گے۔ ماں تڑپی تو اللہ نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی، پریشان نہیں ہونا، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا جس کے اوپر والے حصے میں سوراخ کیے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا اور نیل کی موجوں کے سپرد کر کے اللہ کے وعدے سے مطمئن ہو کر واپس آ گئیں۔ لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، بے اولاد تھا تو اداسیاں مٹا رہا تھا۔ اس نے جب پانی کے دوش پہ صندوق آتے دیکھا تو شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے۔ غوطہ خوروں کو حکم دیا، وہ نکال لائے۔ کھولا تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون نے برجستہ کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔
اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان دے دیا۔ اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقدر نہیں تھا، لیکن یہ طے کر لیا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، مختلف دائیاں بلوائی گئیں۔ حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ قرآن بتاتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ پریشانی بن گئی۔ اتنے میں کنارے چلتے چلتے ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچی اور ان کو کہا ایک دائی میری نگاہ میں بھی ہے جس کا بچے دودھ رغبت سے پی لیتے، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا ہم تو پھنسے ہوئے ہیں۔ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ کہا اے خاتون میرے اس بچے کو دودھ پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب دودھ پیش کیا تو آپ نے پی لیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے ذمہ ہے اور رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی خاتون کا دودھ پیا جائے۔ بات یہ تھی کہ اس بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے جب اپنی اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اس تانے کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جو تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے کوئی کام کیا ہے، تاریخ پڑھ لیں آپ کہ ان کی تبلیغی مساعی، جد و جہد، کاوشیں، محنتیں بے لوث رہی ہیں۔ آج ہماری تبلیغی مساعی، جد و جہد چونکہ غرض سے ملوث ہو چکی ہے اس لیے اثر کھو بیٹھی ہے۔ جب تقریروں کے سودے ہونے لگے، نعتوں کی بولیاں لگنے لگیں، جب تلاوتوں کے ریٹ طے ہونے لگیں تو پھر لفظ رہ جائیں گے، حقیقت کچھ نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم چھوٹے سائز میں محافل کر لیں، ہم اس کو جو ہے وہ کوئی شہرت یافتہ شخص نہ بھی بلائیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ کاروبار نہ بننے دیں، ان کو اچھے انداز سے مرتب کریں، با مقصد لوگ بلائیں، اور کوئی بھی پیشہ ور شخص جو ہے وہ اپنی محافل سے دور رکھیں۔ پھر دیکھنا یہ محافل اپنا ماضی کا رنگ لیے جب اثرات مرتب کریں گی تو نئی قوم، نئی زندگی ملے گی اور نئی نسل کو ایک بانک پن نصیب ہوگا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو کچھ دینا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جب محافل نعت سنی تھی اس وقت ادھر نعت ہو رہی ہوتی تھی، ادھر آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں ہوتی تھیں، اور اب ہماری محفلوں میں یہ نہیں ہے، بلکہ نعت ہو رہی ہے اور نوٹوں کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نئی نسل کیا دیکھ رہی ہے؟ تو پھر وہ عشق رسول کہاں سے لے گی؟ تو ہم نے ان محافل کے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے پھر نتیجے بڑے خوبصورت ہوں گے۔ یہ ایک بڑا ضروری میسج ہے جو آپ نے آگے بھی منتقل کرنا ہے۔ تو جب تبلیغی مساعی وہ نعت کی صورت میں ہوں، وہ تقریر اور خطاب کی صورت میں ہوں، وہ تلاوت کی صورت میں ہوں، وہ سلوک کی صورت میں ہوں، پیری مریدی کا روپ ہو، جب بے غرض ہوں گی، کاروبار نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتائج خوبصورت ہوں گے۔ یہ لازمی ہے چونکہ دین اپنے دامن میں اثر رکھتا ہے، یہ دین کبھی بھی پرانا نہیں ہوا، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو آج کیوں لوگ ہم سے دین نہیں لے رہے اور آج کیوں لوگ ہٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کاروبار بنایا ہوا ہے، ہم دے ہی نہیں رہے۔ جب مشن معاش بن جائے تو پھر جو ہے وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ تو نتائج جو پیدا نہیں ہو رہے یہ اس جنس کا قصور نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں، بلکہ دینے والے کا قصور ہے کہ اس نے اس کو ملوث کر دیا، اس کو آلودہ کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس کو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ
اپنی زندگی کو کمرشل کر لے اور وہ جذبہ نہ رکھے تو پھر بھی اس کا کام چل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر ہے، وہ بھی کر لے پھر بھی کچھ انتقال ہو جاتا ہے علم کا، لیکن اگر روحانیات میں یہ چیز آ جائے تو پھر کچھ باقی بچتا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو بے لوث اور بے غرض رکھیں، اور ایسے اشخاص جن کی وجہ سے مجالس آلودہ ہوتی ہیں، ہم اس لیے کہ یہ پاپولر شخص ہے، اس کو اگر بلائیں گے تو لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس چکر میں ہم جو چند لوگوں کا حصہ ہے اس کو بھی ضائع نہ کریں۔ تھوڑے لوگ بلا لیں، کوئی نہ بہت اچھا پڑھنے والا ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا کس نے پڑھا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے دل سے کس نے پڑھا ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہی ہے، اس لیے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو بندے کا دل دیکھتا ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو تبلیغی مسائی بے لوث ہونی چاہیے۔ اگرچہ حضور کی زندگی اس پر گواہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی، اے محبوب تم ارشاد کر دو، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو پیغام پہنچایا، تمہیں دین دیا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، جو اہل قرابت ہیں ان سے تم نے مودت کرنی ہے، ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ قربہ کا ایک معنی حضور کے قرابت دار ہیں، یعنی اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن میرے قربہ سے تم نے پیار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا گیا تھا تو قربہ کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، کہیں یہ صلے کی صورت نہ بن جائے؟ تو جواب اس کا سادہ ہے، کہا قربہ کی محبت اس لیے مانگی گئی کہ یہ قربہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قربہ سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، انا تارکن فیکم الثقلین، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے تنکا تنکا کر کے جو امت چھوڑی تھی اس کو حضور لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ یہاں کام کرتے ہیں، کوئی دکان رکھی ہے، کوئی کاروبار ہے، تو سال کے بعد 10 چھٹیوں کے لیے 20 چھٹیوں کے لیے پاکستان جاتے ہو یا انڈیا جاتے ہو یا سورینام جاتے ہو یا جہاں بھی جاتے ہو جہاں کے رہنے والے ہو، تو کیا اپنا کاروبار کسی نااہل کے سپرد کر کے چلے جاتے ہو یا کسی ذمہ دار شخص کو بٹھا کے جاتے ہو؟ تو جو تنکا تنکا کر کے آپ نے جوڑا، دمڑی دمڑی کر کے جو سرمایہ بنایا، اس پر آپ نااہل کو نہیں بٹھاتے، کوئی مضبوط شخص بٹھا کے جاتے ہو۔ تو جو تنکا تنکا کر کے حضور نے امت جوڑی تھی، کیا حضور لاوارث چھوڑ کے چلے گئے؟ کہا نہیں، لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہیں دو مضبوط سہارے دے کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، حضور نے ضمانت دی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرمایا فیہ الہدا والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح تھام لو، اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت نبوت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اور یہ 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کے دامن کو تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہمیں کیا ہوا کہ ہم 72 گروہوں میں بٹ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن 72 گروہوں میں امت کیسے بٹ گئی، 73 فرقوں میں کیسے تقسیم ہو گئی؟ تو اس کی وجہ ہے کہ حضور نے جو ضمانت دی تھی وہ ایک شرط پہ دی تھی، اور شرط یہ تھی ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ کسی نے اہل بیت کے دامن کو تو پکڑا لیکن قرآن کے پاروں میں بھی شک کیا کہ پورے ہیں یا نہیں، اور کسی نے قرآن کے نام کی دہائی تو دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا اور یزید کو امیر المومنین کہتے رہے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، مضبوطی سے ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ
نہیں ہوگے۔ اور دونوں کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی، قرآن کو کے دامن کو پکڑنے کا بھی کہا، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ بلکہ فرمایا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے جو ہے وہ باتیں کرنے کی مترادف ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے، لوگ ملنے گئے، کہا سہل یہاں جنگل میں کیسے رہتے ہو، دن رات کیسے کاٹتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا واللہ میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا دل اداس ہوتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے تو میں اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ سکتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، تو اس سے جڑ جاؤ، کہا اس سے مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن افسوس ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا ربط بہت کمزور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اصال ثواب نہیں کرتے، ہمارا یہ ربط ہے کہ ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ایک نسخہ قرآن مجید کا ضرور دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے، لیکن صاحبوں قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ فوائد اس کے ضرور ہیں، یہ اس کے ذیلی ثمرات تو ہیں۔ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار ٹھہر نہیں سکتی۔ قرآن مجید کے لفظوں کا دم کرو تو جن بوت بھاگ جائیں گے، لیکن قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو اس لیے ہم نے دیکھنا تھا، اس لیے اپنی زندگیوں میں اتارنا تھا۔ اقبال کہتا ہے ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کیا یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی دیتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ حیات آفری ہے، اس سے تو نے زندگی کی راہیں تلاش کر لی ہوتی۔ یہ کتاب زندہ ہے، تو اس کتاب سے ہمیں جڑنا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت کی محبت کا درس بھی دیا، اور حضور کی زبان سے خود ان کے فضائل بھی بیان ہوئے اور ان کے ساتھ محبت کی تحریص بھی دلائی گئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، شام کا وقت تھا، تو حضور علیہ السلام کی عادت عشاء کے بعد فوری جو ہے وہ استراحت فرمانے کی تھی۔ تو رات کا ایک پہر گزر گیا تھا، مجھے کوئی حاجت تھی، صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کے حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ پہلے لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کے اس چوکھٹ سے مانگا کرتے، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، فی بادل حاجہ، مجھے حاجت تھی حضور سے۔ حضور کی دہلیز پہ صحابہ دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے۔ حضور خود آتے تو حاجت کہتے، لیکن ناگزیر ہوتا تو پھر ہاتھ کی انگلیوں سے پوروں سے دستک دیتے۔ اس کا مقصد حضور کے ادب میں مبالغہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی تعظیم تھی، ان کا تکریم تھا، ان کی تکریم کا انداز تھا۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ کہتے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور تشریف لائے تو میں نے حاجت کہی، حضور نے پوری فرما دی، لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر لی ہے، بکل کی ہے چادر کی، اس کے اندر کچھ ہے۔ خیر میری جب حاجت پوری ہو گئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر کھول دی۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَكِهِ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ محبت کا درس دیا، یہ پیار کا سبق دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے فضائل و مناقب بھی حضور کی زبان سے۔ صحیح ترمذی میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے،
حضرت حذیفہ کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں حاضری ہوتی، شام کی نمازوں میں ذرا مسئلہ ہوتا، اس لیے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مشکل اس لیے تھا کہ والدہ بوڑھی بھی تھیں اور بیمار بھی تھیں، تو ان کی خدمت میں رہنا بڑا ضروری تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں اپنی ماں سے اجازت لی کہ امی اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں جاؤں اور مغرب کی نماز پڑھوں اور پھر حضور سے اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کا عرض کروں۔ لالچ بڑی اچھی تھی، صحابہ جانتے تھے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ بیٹے جاؤ، میں اجازت دیتی، چھٹی دے دی۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو دل دھڑک رہا تھا حضور سے عرض کروں میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے، لیکن حضور مشغول رہے نوافل میں حتیٰ صلی العشاء، یہاں تک عشاء کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز عشاء پڑھائی۔ سلام پھرا تو میرا دل پھر دھڑک رہا تھا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا ہوں، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں۔ ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا، تو چھٹی تو پھر بھی کبھی چاہیے۔ اتنے میں حضور اٹھے اور کاشانہ نبوت کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کی نگاہوں میں نقشہ گھوم گیا ہوگا کہ حجرہ عائشہ کا مصلی رسول سے فاصلہ کتنا ہے۔ حضور اٹھے اور تشریف لے جانے لگے۔ حضرت حذیفہ کو خیال آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام تو تشریف لے جا رہے ہیں اور میری ماں نے مجھے جاتے ہی سوال کرنا ہے حضور سے دعا کروائی تھی میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی، تو کیا جواب دوں گا، تو وہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے۔ بس کوئی رفتار تھوڑی سی تیز ہو گئی، فسمع صوتی، تو حضور نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اللہ تم دونوں کی مغفرت فرمائے، کس کام آئے ہو؟ تو کہتے ہیں جو کام ہے وہ جنبش لب سے پہلے ہو گیا۔ یہاں تو لوگوں نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ دیوار کے پیچھے نبی نہیں دیکھتا، لیکن اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ تو کہا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، کس کام آئے ہو؟ تو فوراً فرمایا حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ کبھی نہیں آیا، آج پہلی بار آیا ہے اور 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، پوری کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ حضور کو سلام کریں، کیسے روکا جا سکتا ہے سلام کو؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، کسی غزوے سے واپسی تھی، تو راستے میں حضور نے پڑاؤ کیا تو حضور لیٹ گئے، سو گئے اور میں حضور کا پہرا دینے لگا۔ صحرا میں ایک درخت تھا جو اپنی جگہ سے اکھڑا اور جڑوں کے بل چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جا کے اسی جگہ جہاں سے وہ نکلا تھا وہاں نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، حضور بیدار ہوئے تو میں نے پہلی بات حضور سے یہی کی، میں نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور پھر یہاں آ کے کھڑا ہوا پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت سے نہیں پوچھا کہ کیسے ہوا، کیا کہانی ہے مجھے بتاؤ، میں تو سویا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا رسول نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں، تو یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا، اس کو اجازت رب نے دی تھی۔ تو پوری کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ سلام حضور کو کیا جائے۔ تو کہا یہ فرشتہ 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے فضائل بھی بیان کیے، ان کے مناقب بھی بیان کیے۔ تو کہا قرآن کے دامن کو بھی تھام لو، اہل بیت کے دامن کو بھی تھام لو۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین کی گئی؟ ہر مرض کا علاج ہے، ہر دکھ کا مداوع ہے، ہر درد کا چارہ ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا،
کہا بیٹے اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینک دو، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا، پھینکا تو کیا منظر دیکھا، پانی نے راہیں چھوڑ دی۔ واپس پلٹا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری نگاہیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں؟ فرمانے لگے بیٹا تم نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، رات سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ سنو 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر میں نے ایک کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا، اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے لوگوں کو قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا برد کر آئے۔ تو جب قرآن اتنا کافی ہے تو پھر کیا ضروری تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری ہے نا کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، جان مال پھلوں کے ضیاع سے، اور جو میرے ہیں پھر بھی صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ تو بندوں کی پرکھ ہوتی ہے بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، مالوں کی ضیاع سے بھی، جائیداد کے لٹنے سے بھی، گھر بار قبیلے کے لٹنے سے بھی، گردنیں کٹنے سے بھی، پھل لٹنے سے، زندگی کمائی اولاد ہے اس پھل کے لٹنے سے بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن صابر صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ تھیوری ہے، اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے امتحان اکٹھے لیے گئے، بھوک بھی وہی تھی، پیاس بھی وہی تھی، مالوں کا ضیاع بھی وہی تھا، جانوں کا ضیاع بھی وہی تھا، اور پھل زندگی کے، زندگی کمائی اولاد بھی وہی لٹ رہی تھی۔ اور صابر کو دیکھو کہ 18 سال کا بیٹا کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لو۔ یہ تماشا لب بام نہیں ہے، کسی کے ہاں جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ طبعی موت سے مرے تو سارا محلہ، ساری بستی اس کو تسلی دینے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سنبھل نہیں پاتا۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 5 آدمی سہارا دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں، میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے بیٹے کی لاش جا رہی ہے۔ جوان بیٹا نور نظر طبی موت سے بھی مر جائے تو سارے تسکین اور تسلی اور تشفی دینے والے ہوں، پھر بھی قرار نہیں ملتا۔ پھر میں سلام نہ کروں حسین ابن علی کو؟ کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی جوان قاسم بھتیجے کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی کٹے ہوئے عباس کے بازو اٹھا کے لا رہے ہیں، اور پھر 71 لاشیں خیموں تک پہنچانے کے بعد جب گھوڑے کی زین پہ آتے ہیں، کو ہمالیہ ہوتا تو اس کا کلیجہ بھی پانی ہو جاتا، لیکن اس بانکپن سے آئے کہ آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیمت ہے۔ فبشر الصابرین، اور پھر جو صابر ہے وہ صبر کر کے دکھاتا ہے۔ صبر کی من جملہ تعریفات میں سے میں نے ایک تعریف یہ پڑھی ہے کہ جس کا معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت تھی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی تھی، گھر میں جوان میت ہو گئی، نماز کا وقت ہوا تو پہلی صف میں بزرگ کھڑے پائے گئے، صابر کہلائیں گے۔ جس کا معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے۔ اگر یہی تعریف مان لی جائے تو ذرا دیکھ لو کہ 71 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے ہیں۔ محتاط روایات کے مطابق 122 سوراخ آپ کے پیراہن میں تیروں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے اور 33 گھاؤ نیزوں کے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے، صابر ایسا کہ وقت نماز ہو گیا پھر سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ اور آپ جانتے ہیں سر تب کٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا، دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، ایک صحابی لبیک لبیک پکارتے ہوئے احرام پہنے حج کو آ رہے تھے
کہ ان کی گردن کی ہڈی گر کے ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمایا اسے احرام میں کفن دے دو، اور پھر فرمایا قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبیًا لبیک لبیک پکارتا اٹھایا جائے گا، جس حالت میں گیا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ قانون حضور نے بتایا نا، تو پھر اس قانون کے تحت حسین ابن علی کا سر قیامت کے دن سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین تو آج بھی نماز میں ہے، وہ آج بھی سجدے میں ہے، اور سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، اور نقار فتح کے بجائے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے۔ اور سر جب نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی زمین کی طرف، تو کسی شاعر نے تخیل باندھا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے رو، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہی کیا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ لیا، تو نیزے کی نوک پہ حسین ابن علی کی پیشانی پر دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی۔ تو یہ ہے جیت، یہ ہے حضرت امام حسین کا صبر۔ آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کا نام بھی باقی ہے، آپ کا پیغام بھی باقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ محرم گزر گیا ہے، آج سفر کی پہلی یا دوسری تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ ذکر تو پھر محرم کے موسم کا بھی محتاج نہیں ہے نا، یہ ہے بانک پن اس ذکر کا۔ یزید کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا، یزید کی تو قبر کا نشان نہیں پتہ کہاں ہے۔ مزبلہ دمشق کہتے ہیں، دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے، اور زمانہ نہیں جانتا کس جگہ پہ ہے، لیکن حسین کے روضے پہ آج بھی جھنڈا جھول رہا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو یزید کا تو نام بھی نہیں ہے۔ یہ مجلس بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس چھوٹی سی مجلس میں کتنے لوگ مل جائیں گے جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا، نام کا سابقہ یا لاحقہ آپ کے نام پہ، غلام حسین، حسین احمد، غلام شبیر، شبیر احمد، کتنے لوگ مجھے مل جائیں گے، اکبر نام، اصغر نام، اور اگر وہ اپنی بہنوں اگر جو ہے وہ تلاش کیا جائے تو زینب نام کی بیٹی مل سکتی ہے، اور فاطمہ نام کی بیٹی مل سکتی ہے، سغرا نام کی بیٹی مل سکتی ہے، اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں پوری دنیا بھی ڈھونڈ لوں مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ پھر جیتا کون؟ جس کا نام بھی باقی ہے، جس کا پیغام بھی باقی ہے۔ اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ تو یہ نام پیغام ہے، یہ نام ہے حضرت امام حسین کا، جو کل بھی زندہ تھا، جو آج بھی زندہ۔ یزید کا نام لینے والے بھی بڑے لفظ سوچ سوچ کے اس کی بات کرتے ہیں، اور دائیں بائیں دیکھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے بھی تمہیں شرم آتی ہے، نام لیتے بھی دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو، نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لینے کے بعد پسینے میں شرابور، نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے، کوئی دیکھ تو ہی نہیں رہا۔ کیسا لیڈر ہے جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے یہ نام ناز کا سبب بذریعہ نرا، بلکہ ہم آ حسین والے بھی نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ جتنے دکھ آپ پر پڑے تو کسی پتھر پہ بھی پڑتے اس کا کلیجہ بھی شک ہو جاتا، لیکن یہ حوصلہ تھا امام عالی مقام کا، تو صبر کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ 144 افراد کے ساتھ آپ کربلا میں وارد ہوئے اور 72 افراد کی قربانی پیش کی۔ مقام بیضا پہ آپ کو بتایا گیا کہ حالات بڑے دیگرگوں ہیں، آپ کاٹ دیے جائیں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں، قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے لیے کوئی عملی نمونہ تو موجود ہو۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، اور آج جب بھی جہاں بھی جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا وہ نمونہ اس کے سامنے ہوگا تو حسین ابن علی کا نمونہ،
جب برطانوی سامراج کے خلاف مہاتما گاندھی کھڑا ہوا تو اس نے اپنی قوم کو بلایا، تھوڑے لوگ تھے، اس نے کہا تم کہو گے ایسی حکومت سے ٹکرانے کے لیے نکلے ہو جس کی سلطنت کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ دیوار سے ٹکر مارنے کے مترادف ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، زمینی حقائق سے میری آنکھیں جو ہیں وہ میں اچھی طرح شناسا ہوں، زمینی حقائق کا مجھے پورا ادراک ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سامراج سے ٹکرانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود۔ تو ظلم کے خلاف جہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا، استحصالی نظام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او، چمن ایجاد کرد۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام حریت کا پیغام ہے، آپ کا پیغام جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا پیغام ہے۔ آپ کی قربانی ایک درس ہے، ایک سبق ہے جو ہمیں ہر جبر کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ظلم کے ساتھ ہم کبھی بھی مفاہمت نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ درس کربلا ہے۔ یزید ہر دور میں ہوتا ہے، مختلف روپوں اور مختلف رنگوں میں یزید آیا ہے، اور ہر دور میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین کی یادیں محرم کے دنوں میں خاص طور پہ اور پورا سال عام طور پہ جب بیان ہوتی ہیں تو اس کا مطلب دلوں میں وہ حرارت اور وہ توانائی کے جذبات پیدا کرنے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا خون اس اسلام کے لیے، جب اسلام کا چہرہ مسخ کیا جانے لگا تو اپنا خون پیش کر دیا۔ تو جب انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا تو ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے جو ہے وہ رنگین تو نہیں ہے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے تو ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں حضرت امام حسین کے بیٹوں سے قیمتی تو نہیں ہیں۔ تو جب ان کی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں تو ہماری بیویاں ان سے زیادہ محبوب تو نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان کے اسوہ نور کو اختیار کر کے ہر ظلم اور ہر جبر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اللہ